حدیث کی دنیا میں جائیں تو فتاوی رضویہ اور آپ کی دیگر کتابوں میں ایک ایک موضوع پر امام اہل سنت درجنوں احادیث کو ذکر کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ یہ درود تاج میں جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے دافع البلاء، کہ حضور بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ نے حضور کو یہ اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے امتیوں کی مشکل حل فرمائیں، ان سے مصیبتوں کو دور فرمائیں؟ دیکھیں ہمارا عقیدہ مسلمانوں کا، اہل سنت کا یہ ہے کہ حقیقتاً مدد رب کرے گا، رب ہی مؤثر حقیقی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو عالم اسباب بنایا ہے اور اپنے نیک بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، فرشتوں کو، اولیاء کو یہ اختیار، یہ اتھارٹی دی ہے کہ اس کی اجازت سے، اس کے دیے ہوئے اختیار سے یہ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ذاتی طور پر نہیں کرتے۔ بعض لوگ یہاں پر مس گائیڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بھئی آپ اولیاء سے مدد مانگتے ہیں، تو جو کفار مکہ تھے وہ بھی تو یہی کرتے تھے معاذ اللہ، وہ بھی تو بتوں سے مدد مانگتے تھے، تو ان میں اور آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ حالانکہ یہ بہت بڑا دجل اور فریب ہے۔ قرآن کی آیتیں دیکھیں، قرآن کی کئی آیات اس بات کو واضح طور پر بیان کرتی ہیں کہ مشرکین مکہ ان بتوں سے صرف مدد نہیں مانگتے تھے، ان کو خدا سمجھ کے مدد مانگتے تھے، رب کی عبادت میں ان کو شریک کرتے تھے۔ سورہ کافرون آپ پڑھیں نا، اس کا ترجمہ، لفظی ترجمہ پڑھیں گے مسئلہ کلیئر ہو جائے گا کہ محبوب علیہ السلام ان سے فرما دیجئے کہ جن خداؤں کو تم پوچھتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، تو وہ عبادت کرتے تھے، وہ ان کو رب کا شریک عبادت میں ٹھہرا کر ان سے مدد مانگتے تھے، تو وہ مشرک ہیں۔ ہم اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا نیک بندہ اور مخلوق مان کر، اور اس عقیدے سے کہ رب نے ان کو اختیار دیا ہے، رب نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اب جو ہم مدد مانگتے ہیں تو یہ رب ہی کی مدد ہے، بس یہ سبب اور وسیلہ بن رہے ہیں۔ تو کسی نے سوال کیا مفتی صاحب سے، امام احمد رضا خان بریلوی سے، کہ حضور کو اختیار ہے۔ اب سوال کے جواب میں اگر ایک دو حدیثیں آیتیں لکھ دیتے بات مکمل ہو جاتی، مفتی کی جو ذمہ داری ہے وہ ادا ہو جاتی، لیکن امام احمد رضا خان کی حدیث پر نظر دیکھیں کہ آپ کتنے بڑے محدث بھی تھے۔ امام اہل سنت نے اس سوال کے جواب میں پوری کتاب تحریر فرمائی، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع البلاء، اور اس میں متعدد قرآن کی آیتوں اور شرعی دلائل کے ساتھ ساتھ جب حدیث رسول کو اختیارات مصطفیٰ کے بیان میں ذکر کرنے کا وقت آیا تو 1 2 3 4 10 12 13 14 15 20 50 نہیں، بلکہ امام احمد رضا خان نبی کریم علیہ السلام کے خدا داد اختیارات کے بیان میں نبی کریم علیہ السلام کی 300 احادیث کو ذکر فرماتے ہیں۔ یہ انسائکلوپیڈیا ہے۔ اب جو بھی اختیارات مصطفیٰ کے حوالے سے کتاب لکھتا ہے یا کوئی عالم اسپیچ کرتا ہے تو گھوم پھر کے وہ آئے گا امام محمد رضا کی اس کتاب پر، اور یہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد میں موجود ہے رسالہ، الامن والعلا لناعت المصطفیٰ بدافع الورا۔